چلیے جی شروع کرتے ہیں کلاس اپنی. کہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا مشکاۃ شریف کا؟ جی پڑھیے بھی، شروع کریں. کہاں سے پڑھنا ہے؟ فصل ثانی کی فصل میرے خیال میں ہم نے شروع کرنی ہے، ایسے ہی ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال. جی ہو گئی تھی اس سے پہلے کی؟ بتائیے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ فصل ثانی شروع تو ہو گئی تھی. جی جی فصل ثانی. جی کون لیکن پڑھیں گے؟ صدف شاید پڑھ لیں گی. وہ اصل میں میری طبیعت کی کچھ ٹھیک نہیں، تو اس لیے میں چاہ رہی تھی نہ پڑھ پاؤں. میں نے اس شادی سے مسئلہ پوچھا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اب وہ قرآن پاک کے لیے بھی وہ حدیث کی بک کا بھی وہی ہے کیا ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. پوچھ لیجیے گا کیا مسئلہ ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ پہلے کی بات پڑھ لیتے ہیں. ہاں وہی تو کہہ رہی، عبارت پڑھ لیتے ہیں نا پھر اس کے بعد. چلیے جی شروع کریں. صدف. فصل ثانی پڑھا دیا اب آپ نے. جی وعلیکم السلام. فصل ثانی. جی جی ہاں جی اپنی جو فصل ہے یہ ثانی انجام کی ہم نے پہلی حدیث سے پڑھ رہے ہیں. پڑھ لی تھی. پڑھ لیجیے فصل ثانی دوبارہ بسم شروع اللہ کر الرحمن دیجیے. الرحیم. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی حدیث سے پڑھنا ہے، میں ٹھیک پڑھی؟ جی جی پڑھ لیجیے پڑھ لیجیے. آئندہ دیکھ کے اس پہ نشان لگا فصل لیا. ثانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر. آواز کٹ رہی ہے آپ کی. وَإِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ جی ٹھیک ہے ٹھیک أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. رواہ ابو داؤد. جی جابر روایت ہے، فرمایا، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا أُعْجَبْتُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک خطبہ. جی آواز خطب سمجھ احدہم. نہیں آئی جی جی مجھے. تم میں سے جب کوئی خطب احدکم. پتہ نہیں نیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے کیا ہوا ہے. ہاں جی نکاح کا پیغام بھیجے. احدکم المرأة. تم میں سے کوئی خطبہ مطلب منگنی کا پیغام، کسی عورت کو کوئی منگنی کا پیغام بھیجے، بس اگر استطاعت ہو یعنی ہو سکے تو وہ دیکھ لے جی طرف اس کے، اور اس کو دیکھ کے یعنی یہ اطمینان کر لے کہ ما وہ یدعوہ کہ کوئی چیز ہے ایسی جو جی کر لے. پھر شاید میری طرف ہی نیٹ کا ایشو ہے شاید. ہاں جی آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. چلیے ٹھیک ہے آپ نے پڑھ لیا، میں دیکھ لیتی ہوں. اچھا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا پیغام بھیجے، ٹھیک ہے، پھر کیا کرے؟ فَلِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ کہ وہ اس عورت کے ان اعضاء کو جن کو دیکھنے پر اگر وہ قادر ہے، ٹھیک ہے، جو اسے یدعوہ کا مطلب جو اس کو رغبت دلاتی ہے، الی نکاحها اس سے نکاح کرنے کی طرف، فلیفعل تو پھر وہ ایسا کر لے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کے ہاتھ اور چہرے کو دیکھ لے. تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ آپ نے جس کو نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں اسے ایک نظر دیکھ لینا مستحب ہے. کیونکہ پھر اس سے کیا ہوگا کہ اگر وہ عورت پسند آ گئی اور طبیعت کو بھاگ گئے، پھر جو ہے وہ نکاح کے بعد وہ آپس میں ان کے دل مل جائیں گے، اور وہ کیا کہتے ہیں
آپس میں نباہ اچھی طریقے سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی بات نہیں دیکھنی چاہیے کہ صرف حسن و جمال کو دیکھ کے ہی نکاح کیا جائے. بس ایک نظر دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کے اندر آپ کو اپنے مطابق، طبیعت کے مطابق آپ کو صحیح لگ رہی ہے، یعنی طبعی طور پر آپ کی طبیعت اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اور بہت حسین و جمال جمیل دیکھنا کہ بھئی نہیں یہ تو میرے جو میں نے جو سوچا تھا اس کے مطابق ہی نہیں ہے، تو یہ چیز غلط ہے. مطلب اس لحاظ سے دیکھ لینا کہ جی میں اس کو اس ساتھ کر سکتا ہوں نکاح، بس اتنا ہی کافی ہے. ہاتھ اور منہ کو دیکھنا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور صرف چہرہ اور ہاتھ دیکھنا، اور وہ بھی ایک نظر دیکھ لینا، وہ کیا ہے؟ مستحب ہے. جی آگے ہے وعن مغیرة بن شعبة قال خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ قلت لا. قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کا ارادہ کیا. خطبت امرأة یعنی منگنی کا، یا ابھی پیغام ہی بھیجا نکاح کرنے کا، اسے ارادہ کیا. فقال علی تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل نظرت الیہا کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ قلت لا میں نے کہا، میں نے عرض کیا کہ نہیں. قال فانظر الیہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس عورت کو ایک نظر دیکھ لو، کیونکہ دیکھ لینا فإنه أحرى أن يؤدم بينكما کیونکہ اس کو دیکھ لینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم دونوں کے اندر آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے، الفت پیدا کرنے کے لیے اس کو دیکھ لینا بہتر ہے. تو آپ اسی کمرے میں جا کے بیٹھ جائیں، جاؤ آپ اندر جا کے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر، ٹھیک ہے. روشنی گئی. تو یہ ذکر کیا جا رہا ہے. آگے دیکھیے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة، اگر ملا کے پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة، ٹھیک ہے، امرأة فأعجبته فأتى سودة وهي تسعى طيبا وعندها نساء فأقلنه فقضى حاجته ثم قال أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑی. فعجبته تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی لگی، بھلی لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ فأتى سودة تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے. وهي تسعى طيبا وہ خوشبو تیار کر رہی تھی. وعندها نساء اور ان کے پاس کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے. فأخلنه یعنی انہوں نے ان عورتوں نے اٹھ کر چلی گئی، الگ ہو گئی. حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے اٹھ کر وہ باہر چلی گئی. ثم فقضى حاجته تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ رضی اللہ عنہ سے اپنی ضرورت پوری کی، یعنی مزاحمت کی، اور فرمایا کہ جس مرد کی ایما رجل جس کسی مرد کو کوئی عورت بھلی لگ جائے، رآ امرأتن کوئی ایسی عورت کو دیکھے، تو عجبہ کہ وہ اسے اچھی لگے، فلیقم تو وہ پھر اپنی بیوی کے پاس جائے، ٹھیک ہے. فلیقم تو وہ چلا جائے الی اہلہ اپنی بیوی کے پاس. فإن بے شک کے معہا اس کے پاس بھی وہی چیز ہے جو اس عورت کے پاس ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عورت پر نظر پڑ جانا ایک اتفاقی جو تھا امر تھا، اس پہ ان کو اختیار نہیں تھا، لیکن وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی لگی، بھلی لگی، ٹھیک ہے. تو یہ کیا تھا کہ انسانی جبلت کا تقاضا تھا، ٹھیک ہے، اور فطری طور پر تھا. یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام بھی کیا ہے، انسانوں میں سے ہی انسان ہے، جس کی وجہ سے ہم نے قرآن میں پڑھا نا، وہ کہتے تھے کہ ہوتے فرشتے ہوتے نبی تو ہمیں معلوم ہوتا، مشرکین مکہ کہتے تھے. تو پھر کیسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت کے جو اعمال ہیں، جو اس کو اچھی لگ رہی بری لگ رہی چیز، اگر فرشتے ہوتے تو نبی، تو اس طریقے کے اعمال میں پھر ہمیں کس طریقے سے رہنمائی ملتی، ٹھیک ہے.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. اور پھر انہی سے ہی روایت ہے، یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورت، عورت پردے میں رکھنے کی چیز ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ، جب وہ گھر سے نکلتی ہے بے پردہ ہو کر، ٹھیک ہے، استشرفہا، تو شیطان اس کو استشرفہا، اس کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، مردوں کی نظر مردوں کی نظر میں اس کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، ٹھیک ہے. استشرفہا شیطان، یہ شیطان اس کو جھانکتا ہے کن کی نظروں میں آ کر، یعنی آدمی کی شکل میں آ کر انسان جو شیطان ہے اس کو جھانکتا ہے، اس کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. المرأۃ عورت، یعنی عورت جو ہے وہ پردے والی چیز ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے پھر یہ آر سے ہے، آر کا معنی کیا ہے؟ ظاہر ہونے اور بے پردہ ہونے کی، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عورت کا جو بے پردہ ہونا ہے، عورت کا جو بے پردہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے اس کو بتایا گیا ہے کہ عورت بے پردہ ہوتی ہے تو اس سے مرد کو آر محسوس ہوتی ہے کہ اور ہونی چاہیے. جب وہ اس کو برداشت اور عورہ یہ شرمگاہ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شرمگاہ کا بھی یہ پردہ، جس طریقے سے شرمگاہ کو بے پردہ ہونا انسان جو ہے وہ برا سمجھتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے کہ یہ بری چیز ہے، تو اسی طریقے سے وہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ عورت کے بھی بے پردگی کو برداشت نہ کرے. جھانک کر دیکھنا استشرفہا، یعنی استشرفہ کس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے ہاتھوں کو آنکھوں کے اوپر رکھ کر، ابروؤں کے اوپر رکھ کر دیکھتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں گھور کر دیکھنا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر شیطان کے جھانکنے کا بھی مراد ہے کہ شیطان دیکھتا ہے کس لیے؟ تاکہ وہ عورت کو گمراہ، عورت کو مردوں کی نظر میں ایسا بنا دے جس سے مرد جو ہے وہ اس کی محبت میں جو ہے وہ اس کی محبت کا شکار ہو جائیں. اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے بے پردہ ہو کر، تو پھر یہ فساق و فجار لوگ ہیں وہ اس کو جھانک کر دیکھتے ہیں، اور ان کے دلوں میں جو وسوسہ ہے اور خباثت ہے وہ جو شیطان پیدا کرتا ہے، تو اس کے فعل کی جو یہ کرتے ہیں فساق و فجار، عورتوں کو جھانک کر دیکھتے ہیں، تو ان کے فعل کی نسبت جو ہے وہ شیطان کی طرف کر دی گی، ٹھیک ہے. یہاں یعنی شیطان سے مراد وہ فساق ہیں، وہ فجار لوگ ہیں جو عورت کو جھانک کر دیکھتے ہیں. اور ایک اور مطلب بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ، اور اس چیز سے خوش ہوتا ہے کہ عورت بے پردہ ہو کر کھلے میدان میں آئے، نکلے باہر بازاروں میں پھرے، تو شیطان اس کو خوب جی بھر کر دیکھ لے اور وہ شیطان کے سامنے کھڑی ہو، ٹھیک ہے. اور ایک اور مطلب بتایا گیا ہے کہ دیکھیے شیطان جب عورت باہر نکلتی ہے اگر تو اپنی خبیث نظر اس طریقے سے ڈالتا ہے کہ اس کے اثر سے پاکیزہ اور طیبہ عورت بھی جو ہے وہ رذیلہ اور خبیثہ بن جائے، وہ اس طریقے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. وعن بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخر. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی لا تتبع النظرة، علی نظر پر پڑ جانے کے بعد پھر نظر نہ ڈالو. وہ ابھی ہمیں منگوا دیتی، ٹھیک ہے، بابا اس کے بیچ میں اور منگوا دوں، مدرسے سے اور لے آئیں گے، ٹھیک ہے، کہ پھر نظر نہ ڈالو.
اگر کسی عورت پر آپ کی نظر پڑ گئی، ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے کہ اگر ناگہاں اچانک نظر پڑ گئی تو پھر دوبارہ اس کی طرف نہ دیکھو. کیوں؟ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، یعنی پہلی تمہارے لیے جو پہلی نظر پڑ گئی وہ تو جائز ہے، کیونکہ اپنے قصد و فعل سے نہیں ہوئی، اس میں تمہارا قصد نہیں داخل تھا، ارادہ داخل نہیں تھا، مگر دوسری نظر جائز نہیں ہے، یہ وہ اپنے ارادے سے ڈالی اس کی پر نظر. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. وعن عمرو بن شعيب عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحده فلا ينظرن إلى عورتها، وفي رواية فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة. حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زوج احدكم عبده امته، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کا نکاح اپنی لونڈی سے کر دے، ٹھیک ہے، عبده امته، اپنے غلام کا نکاح اپنی باندی سے کر دے، ٹھیک ہے، فلا ينظرن الى عورتها، تو وہ اس لونڈی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، ٹھیک ہے. وفی روایتین، اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں فلا ينظرن الى ما دون السرة وفوق الركبة، یعنی کہ وہ اور اس باندی کے جسم کے اس حصے کو نہ دیکھے جو ناف کے نیچے سے زانوں کے اوپر تک ہے، اس حصے کو دیکھنا پھر اس کے لیے حرام ہو جائے گا، یعنی اپنے لیے اپنی باندی کا تو اس کو اب اپنے لیے حرام ہی سمجھنا ہے، اس کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھنا. آگے دیکھیے. وعن جرحد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما علمت ان الفخذ عورة، اور حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک منٹ دیجیے گا. ہاں جی ٹھیک ہے، تو اب یہاں کیا فرما رہے ہیں. ان جرحد، وعن جرحد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما علمت ان الفخذ عورة، حضرت جرحد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے، اما علمت، کیا تم نہیں جانتے، ان الفخذ، کہ ران، عورت سطر ہے، یعنی ران کو چھپانا لازم ہے، یہ انسان کے سطر میں داخل ہے. یہ کب کی بات ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جرحد رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ان کی ران جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ران کو ڈھانک لو کیونکہ ران جو ہے وہ سطر میں داخل ہے. ٹھیک ہے، آپ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کوئی اور دوسرے مسلک کے کہ ران سطر نہیں ہے، تو یہ ان کے خلاف دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ران سطر نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ کے متعلق ہے کہ ان کی ایک روایت ہے کہ جو ران ہے وہ سطر میں داخل نہیں ہے، تو ان کے لیے اس چیز یہ والی دلیل بن جاتی ہے. وعن علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له یا علی لا تبذر فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا میت. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یا علی، اے علی، لا تبذر فخذک، اپنی ران کو نہ دکھاؤ، نہ کھولو، لوگوں کے سامنے نہ کھولو، ولا دلا رہے ہوتے ہیں تو اس کے بھی ہم نے یعنی گھٹنوں تک اس کو ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو استنجا کرا رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی ہم نے منہ پیچھے کر کے بس ہاتھوں پہ گلفز ڈال کے اس کا استنجا کرانا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس حدیث کی دلیل سے لا تنظر الى فخذ حی ولا میت، تو جو عورتیں غسل کرواتے ہوئے بے احتیاطی کرتی ہیں اور انہیں سنت کا طریقہ نہیں معلوم، وہ پروفیشنل ہیں اور وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتی، تو ان سے گریز کرنا چاہیے کہ وہ اس چیز کا وہ کرائیں، کیونکہ پروفیشنل ہوتی ہیں اور وہ بس جلدی جلدی مردے کو نہلا کے وہ اس پردے کی جگہ کو اور اس طریقے سے وہ خیال نہیں رکھتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں کم از کم غسل کا طریقہ، میت کو غسل کرانے کا طریقہ، کفنانے کا طریقہ آنا چاہیے، کہ ہمیں خود جو ہے وہ خود جانا چاہیے جہاں پر بھی ضرورت ہو، ٹھیک ہے۔ اور ادھر جا کے ان کے گھر والوں میں اگر کوئی والدہ فوت ہوگی تو ان کی بیٹیوں کے اندر یہ بات ڈالنی چاہیے کہ آپ خود غسل دیں، کیونکہ وہ اپنی جتنی محبت سے اور جتنی وہ احساس سے میت کو غسل دلائیں گی اور ہر بات آپ کی سنیں گی کہ ہاں ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے سنت کے طریقے مطابق، تو اتنا ہی وہ اس کے لیے کیا ہوگا، میت کے لیے بھی ہوگا، کیونکہ اس میں ہے نا کہ جو میت کو غسل دے گا تو اسے جنت کی چادر پہنائی جائے گی، جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ اس لیے اس میں بھی آپ لوگوں کو آگے آنا چاہیے کہ غسل میت کے بھی اہتمام کریں، کہیں بھی بلائے تو آپ لوگ کو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وعن محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال يا معمر غطي فخذيك فإن جی کیا ہے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا؟ فإن الفخذين عورة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت محمد ابن جہش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے اس حال میں گزرے، ٹھیک ہے، فخذہ مکشوفتانی، کہ ان کی دونوں رانیں کھلی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی رانوں کو چھپا لو، کیونکہ ران جو ہے وہ عورہ ہے، ستر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مزید اس کی بات آگئی کہ ران ستر میں داخل ہے۔ وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الحاق غائتي وحين يقضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم برہنہ ہونے سے گریز کرو، ایاکم پرہیز کرو، اجتناب کرو، فَإِنَّ مَعَكُمْ بے شک کہ تمہارے ساتھ وہ ہوتے فرشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فرشتے تمہارے پاس ہوتے ہیں ہر وقت، لا یفارقکم یعنی ہر وقت وہ تمہارے پاس وہ فرشتے ہوتے ہیں، وہ تم سے جدا نہیں ہوتے، الا عند الغائطی البتہ اس لیے کہ تم اگر قضاء حاجت کے لیے جاؤ، وحین یقضی الرجل الی اہلہ اور اس وقت کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے مجامت کا ارادہ رکھتا ہو، اس وقت میں وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ کے وقت میں تم لوگ اپنی شرمگاہ کو جو ہے وہ ننگا کرنے سے اور اس کو یعنی تعری اس کو کھلے رکھنے سے گریز کرو، ستر کو کھولنے سے گریز کرو۔ تو وہ لہٰذا تم ان فرشتے سے حیا کرو اور ان کی تعظیم کرو، فاستحیوہم ان فرشتوں سے حیا کرو، واکرموہم اور ان کی تعظیم کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر وقت اپنے صدر کو چھپائے رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ان جو فرشتوں کی جو شان میں اور ان کی تعظیم و تکریم میں کوئی فرق نہ آئے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ کسی ضرورت مثلا مجامعت اور یا پھر رفع حاجت کے علاوہ
سطر کو کھولنا جائز نہیں ہے کیونکہ بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ اچھا یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو جتنے نزدیک ہوتے جاتے ہیں، قریب ہوتے جا رہے ہیں بیٹھنے کے لیے، اس وقت سطر کو اتارنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ادب میں شامل ہے کہ اس طریقے سے سطر کو کھولنا چاہیے جب آپ بالکل قریب ہوں بیٹھنے کے۔ جی صدف آگے پڑھیں، مرد عورت کو جو عن ام سلمہ تھا انہا کانت۔ جی صدف پڑھیے۔ وعن ام سلمہ انہا کانت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میں پڑھتی ہوں۔ ام سلمہ والی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جی۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہا انہا کانت عند رسول اللہ ومیمونہ اذ اقبل رسول اللہ علیہ وسلم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومیمونہ اذ اقبل ابن ام مکتوم اذا اقبل، فدخل علیہ، از نہیں ہے میری کتاب میں بھی اذا ہے۔ اذا اقبل ابن ام مکتوم، اذا اقبل ہے کہ اذ اقبل ہے؟ اذا اذا اقبل، اذا اقبل ابن ام مکتوم فدخل علیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاحْتَجِبَ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفأمياوان أنتما ألستما تبصرانه رواه أحمد وترمذی وابو داود۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور میمونہ رضی اللہ عنہا وہ بھی تھیں، کہ آ گئے ادھر ام مکتوم، حاضر ہوئے، ان کے پاس داخل ہوئے تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجبا کہ آپ دونوں اس سے حجاب لے لو، پردہ کر لو۔ تو انہوں نے، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا نہیں ہے ہوا وہ اعمیٰ، نہیں دیکھتا، یعنی اندھا ہے، لا یبصرنا، انہیں نہیں دیکھتا، یہ ہمیں نہیں دیکھتا۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دونوں تو دیکھتے ہو، یا کیا تم دونوں بھی امی ہو، اس کا مطلب کہ کیا تم دونوں بھی اندھی ہو، الستما، تو کیا تم لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ تو یہ احمد کی اور ترمذی کی روایت ہے۔ عامیہ یعنی تم دونوں بھی کیا اندھے ہو گئی ہو، وَإِنْتُمَا أَلَسْتُمَا، وَإِنْتُمَا یعنی أَنْتُمَا یعنی تم دونوں بھی، أَلَسْتُمَا کیا نہیں ہو گئی ہو، تبصرانی ہی، کیا تم دونوں ان کو نہیں دیکھ رہی، دیکھ نہیں سکتی۔ تو یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ اجنبی مرد کا دیکھنا عورت کے لیے حرام ہے، اسی طریقے سے عورت کا بھی اجنبی مرد کو دیکھنا حرام ہے۔ آگے اگلی حدیث پڑھیں پڑھیں کہ نہیں؟ ہاں جی پڑھ لیجئے۔ وعن بحث بن حکیم عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاحْفَظْ عَوْرَتَكَ
إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك فقلت يا رسول الله أفرأيت إذا كان الرجل خاليا قال فالله أحق أن خاليا. خاليا قال فالله أحق أن يستحيي منه رواه الترمذي وأبو داود. یا ان کی وجہ سے یستحیا منہ. اچھا اچھا. حفص بن حکیم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے ابی ہی، اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفاظت کرو اپنی شرمگاہ کی مگر یہ کہ اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ. تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا رائتا کیا آپ کے خیال میں یعنی آپ ذکر کریں اگر کوئی شخص خالیہ ہو یعنی اگر کوئی شخص اکیلے میں ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو اللہ زیادہ لائق ہے کہ اس سے شرم کی جائے. جی یہاں کیا معلوم ہو گیا؟ خلوت میں بھی ہمیں ستر کو چھپائے رکھنا ہمارے لیے واجب ہے. ہاں کسی ضرورت کی وجہ سے کھولنا جائز ہوگا. تو یہاں پر حکم دیا گیا، صرف بیوی اور لونڈی کو استثناء کیا گیا ہے کہ بیوی یا لونڈی کے سامنے اپنا ستر چھپانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے کیا معلوم ہو گیا کہ ملک کی وجہ سے یعنی مالک ہونے کی وجہ سے لونڈی سے اور نکاح کی وجہ سے اپنی بیوی سے یہ ایک دوسرے کے ستر کو دیکھنے ان کے لیے مباح ہو گیا ہے. نبی عورت کے ساتھ عن عمر عن نبی پڑھیے تنہائی میں نہیں. عن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ولا يخلون رجل لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون کوئی یخلون نہ خلوت میں جائے اکیلے میں کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ. لا کا مطلب یہاں پہ نہیں کا نہیں ہے، یہی ہے نا مت جائے، یا یہ کہ نہیں اکیلا ہوتا کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ مگر یہ کہ ہوتا ہے تیسرا ان دونوں میں شیطان. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالث شیطان. ٹھیک ہے، اگر جب ہوتا ہے تو پھر اگر تیسرا ان میں کیا ہوتا ہے جب کوئی مرد کسی اور کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے یا ہوتا ہے تو وہاں تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے جو ان دونوں میں ایک دوسرے کی خواہش کو پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے آگے پڑھیے. عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قلنا ومنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومني ولكن الله أعنني عليه فأسلم. رواہ الترمذی. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تالجو مت جایا کرو مغیباتی ان کے گھر جن کے شوہر نہیں ہوتے موجود، پس بے شک شیطان یجری مطلب جاری ہے موجود ہے تم میں سے ہر دوڑتا ہے تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جیسے کہ خون دوڑتا ہے جسم میں. تو ہم نے کہا کہ من کا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے اے اللہ کے رسول. انہوں نے کہا ہاں منی میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ نے مدد کی ہے اس کے خلاف میرے حق میں، یعنی میں اس سے محفوظ ہوں. ترمذی کی روایت ہے.
آگے بھی جی، تو اس میں کیا ذکر کیا جا رہا ہے دیکھیں کہ میرے ساتھ بھی تھا لیکن وہ کیا ہو گیا، اسلمہ یعنی وہ مسلمان ہو گیا، میرے حق میں وہ مطیع و مغلوب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی خاوند اگر اپنی بیوی سے غائب ہے، مطلب کسی دوسرے شہر گیا ہے، کسی دوسرے ملک میں گیا ہوا ہے، تو ایسی عورتوں کے پاس آنے جانے سے گریز کرو، کیونکہ پھر ایسے حالات میں کیونکہ شوہر کا وہ خوف نہیں ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ آ جائے گا اچانک، اور اس کو بھی نہیں خوف ہوگا، تو اس لیے ایسی عورتوں کے پاس کی تنہائی میں جانا غیر مرد کا برائی میں مبتلا ہونے کا احتمال رکھتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ بھی جلدی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا سوال کیا کہ آپ کے اندر بھی شیطان اسی طریقے سے ہے کہ آپ کو بھی جو ہے وہ کرتا ہے، تنگ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لیکن اللہ تعالیٰ میرے میں بھی جاری تھا، لیکن اللہ نے اس میں میری مدد فرمائی ہے اور مجھے اس سے محفوظ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی شیطان کے مقابلے پر اللہ نے میری مدد فرمائی ہے، میرے حق میں وہ مسلمان ہو گیا، یعنی مطیع ہو گیا۔ آگے پڑھیے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ اتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلي فاطمة ثوب إذا كنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تلقى قال وإنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك رواہ ابو داؤد رضی اللہ نہیں بس انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں فاطمہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک غلام کے ساتھ، عبد کے ساتھ، ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس آئے ایک غلام لے کر، وہ ہبہ کیا تھا آپ نے ان کے لیے۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک سوپ چادر تھی اور وہ اس سے اپنا راز سر ڈھانپتی تھیں، نہیں پہنچتا تھا وہ ان کے پاؤں تک، اور جب وہ پاؤں ڈھانپتی تھی تو وہ ان کے سر تک چادر نہیں پہنچتی تھی۔ تو جب دیکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ پریشانی تو انہوں نے یہ کہا کہ ما تلقا، جب یہ نہیں پہنچی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ لیس علیک باسن، کوئی حرج نہیں ہے، یہ تیرا والد اور تیرا غلام یعنی حامی جی ہے، ان سے تیرا پردہ نہیں ہے۔ ہاں جی، اب یہ حدیث شریف، اس حدیث شریف سے یعنی تھوڑا اختلاف ہے، اختلاف علماء ہے، علماء فرماتے ہیں کہ غلام سے پردہ ہے عورت کا، اور کچھ فرماتے ہیں کہ غلام سے پردہ کرنا لازم نہیں۔ امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو عورت کا جو غلام ہے اس کے محرم میں داخل ہے، اس سے پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس یہی دلیل ہے یہ حدیث شریف، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کیا فرمایا، انما ہو ابو کا و غلام کی، تمہارے ابو کی و غلام کی، تمہارے والد ہی ہیں یا پھر تمہارا غلام ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام غزالی، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو غلام ہے عورت کا، وہ اس کے نزدیک اجنبی کی طرح ہی ہے، جس سے اجنبی سے مکمل پردہ ہے، صرف چہرہ اور اپنی کفین کے علاوہ پورا بدن جو ہے وہ اس کے لیے چھپانا لازم ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے، اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سورہ نور کی جو آیت ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، اس سے بھی انہوں نے استدلال کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں وہ ماں کا جو لفظ لے کر آتے ہیں الا ما ملکت، اس سے وہ عورت اپنے مملوک غلام سے بھی اور لونڈی دونوں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ جبکہ ائمہ احناف جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کے پاس مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جس میں کیا ہے کہ تستر المرأة من غلامها
کہ عورت جو ہے وہ اپنے غلام سے بھی پردہ کرے گی. اسی طریقے سے مصنف عبد الرزاق میں حضرت مجاہد اور طاؤس والی روایت سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں کہ لا ينظر المملوک الى شعر سیدته، کہ غلام اپنے جو سیدہ اپنی مالکہ کے اپنے جو ہے اس کے وہ بالوں کو بھی نہیں دیکھے گا. تو یہاں پر یہ ہے پھر دلیل کہ عورت جو ہے وہ اپنے غلام سے بھی پردہ کرے گی. ٹھیک ہے، چلیے جی فصل الثالث انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. نہیں ہے؟ جی میں وہ پوچھنا چاہ رہی تھی وہی آپ سے جو کلاس کی شروع میں جی پوچھ لیجیے. استاد جی سے میں نے پوچھا تھا کہ پیپر دے سکتے ہیں ایسے اس میں اگر ہم موبائل سے پڑھنا چاہیں پیریڈس میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ معلومات سے معذرت کر لیں. یہی مسئلہ اگر ہم حدیث کے اوپر رکھیں تو پھر حدیث کی کتابوں کا بتائیں. نہیں، آپ قرآن میں تو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے نا. قرآن میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے آپ؟ مقصد قرآن اگر چلے ہم ایسی کنڈیشن میں اب ہم ہاتھ نہیں لگا رہے تو کیا ہم موبائل سے پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک؟ نہیں نا، آپ توڑ کے بھی نہ پڑھیں گے اس کے لیے آپ اس میں تو داخل نہیں ہے نا کہ آپ معلومات ہیں. معلومات جو قرآن پڑھنا پڑا ان کے لیے ہے اجازت کہ وہ توڑ کے لفظ پڑھ لیں. جی تو آپ کے لیے نہیں ہے اجازت کہ آپ پڑھیں اس کو توڑ کے بھی. ٹھیک ہے، نہیں، وہ میں نے ان سے یہی پوچھا تھا. میں نے کہا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیپر ان دنوں میں آ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ پیپر کی بھی معذرت کر لیں تو چلیں یہ کہ بعد میں دے دیں. تو اگر یہی بات ہم حدیث کی اب جیسے اب یہ والی حدیث کی بکس پڑھیں تو یہ حدیث کی بک ہم پڑھ سکتے ہیں ایسی کنڈیشن میں؟ ہاں اب میری جیسے کہ پہلے آپ بھی پہلے قرآن کے بارے میں مکمل بات کو سنیے. جی آپ جی دیکھیں ہم سنیں. نے 6 سال کے پیپر دیے ہیں اور ہم نے ظاہر ہے ان دنوں میں بھی پیپر آ جاتے تھے نا. جی تو جی 10 پاروں کا ہم نے ترجمہ تفسیر کرنی ہوتی ہے. تو اب کیا ہم پیپر چھوڑ دیں وفاق کے؟ جی ایسے تو اس میں کیا ہاں ہوتا اس ہے میں کہ تو قرآن نہیں پڑھنا، کیونکہ اگر آپ سے سننے کا پیپر آ رہا ہے نا کہ قرآن کا ترجمہ سننا ہے، ٹھیک ہے، تب بھی جی چھوٹ ہو جائے گی کہ آپ بس ترجمہ کرتے جائیں، ایک ایک لفظ کو توڑ کر پڑھتے جائیں. پڑھ کے دیکھیں. اگر آپ کو فرض کریں میں کہتی ہوں آپ لفظی ترجمہ سنائیں جی تو اس میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ان بچیوں کو بعد میں پیپر لے لیں گے جن کا ایسے مسئلہ آ رہا ہے. لیکن اگر صرف پیپر ہو رہا ہے تو صرف دیکھ کے آپ نے ترجمہ لکھا، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. پھر ہاتھ بھی نہ لگے گا، آیات کے اوپر ہاتھ بھی ٹچ. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا جی قرآن کا. حدیث کے معاملے میں جہاں پر آیات لکھی ہوئی آ جاتی ہیں، آیات آ جاتی ہے تو ان کو نہیں پڑھنا، باقی دوسرے آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب حدیث کی بک پھر ہم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. اب جیسے سبق سنانا ہے اب آپ کو تو حدیث کی ہاں بک سے جی پڑھ سنا سکتے ہیں. سنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بس مجھے یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نا کہ کیا کریں تو اس لیے. نہیں حدیث پڑھ سکتے ہیں آپ. ہاں ٹھیک جی جی چلیے جزاک ٹھیک. اللہ. السلام علیکم.